الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وقال الله تبارك وتعالى في بقاب آخر وَتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمًا كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سنسمه على الخرطوم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال محسن پاکستان قلندر لاہوری عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب اور عالم آب و خواب میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کائنات میں اگر کوئی ذرہ بھی چمکا ہے نا وہ آپ کی وجہ سے ہی چمکا ہے۔ بمصطفیٰ بن ساخیش کے دی ہماؤس یا رسول اللہ سارے کا سارا دین ہے ہی آپ کی ذات، سب کچھ رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ ہم بھی حضور کی وجہ سے ہیں، میرا چہرہ سلامت آپ کے چہرے سلامت حضور کی وجہ سے، میری پگڑی سلامت بھی حضور کی وجہ سے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے ایک نظارے کا بہانہ بنی۔ یہ تو ہم نے پٹیاں لٹکا دی کہ وقفہ برائے نماز، دکانوں کے اوپر پٹی لٹک جاتی ہے وقفہ برائے نماز۔ نماز دن میں کتنی بار فرض ہے؟ اور رسول اللہ کی عزت پر پہرا دینا ہر سانس پر فرض ہے۔ یہ بھی کسی نے پٹی لگائی کہ یہاں وقفہ برائے ناموس رسالت۔ نمازوں پر تو زور دیا، رسول اللہ کے ساتھ وفاداری میں تو کسی نے زور نہیں دیا۔ میں نے اپنی شان تو بتائی بھی، مجھے سید ہوں، مجھے مانو، مجھے چومو، میں ہی سب کچھ ہوں۔ کبھی حضور کی بھی بات کی جن کی وجہ سے سید بناؤں؟ جو سید بتائیں آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، جو سید نانے کا وفادار نہیں آپ کا ہو سکتا ہے؟ جو پیر ان کا وفادار نہیں وہ آپ کا ہو سکتا ہے؟ جو مولوی ان کا وفادار نہیں آپ کا ہو سکتا ہے؟ وہ کون سا مولوی؟ علامہ اقبال کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ مسلمان ہے جنہیں یہودی بھی دیکھ کر کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، اور جن کو دیکھ کر ہمارے یہودی بھی چہرے دیکھ کر محمد عربی کے غلاموں کے کلمہ پڑھ لیتے تھے، وہ مسلمان آج ان کی نسلیں کہاں گئی؟ امام محمد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن دیا، اتنا حسن دیا، آپ کے استاد محترم نے کہا کہ محمد آئندہ کے بعد میں تو اپنے چہرے کے اوپر پردہ کر کے آیا کر، پڑھنے آیا کر پردہ کر کے آیا کر۔ تو آپ پردہ کر کے آتے، پردہ کر کے جاتے۔ ایک مرتبہ جا رہے، ہوا چل رہی، پردہ ہٹ گیا، سامنے یہودی کھڑا تھا، چہرے پر جب نظر پڑی زبان پر جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں کہا چھوٹے محمد کی یہ شان ہے، بڑے محمد کی بات کیا ہوگی؟ یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے۔ جب بات رسول اللہ کی عزت کی، ان ہمیں ساری زندگی مولویوں، 2 نمبر مولویوں، 2 نمبر پیروں نے جتنا نقصان سنیت کو، اسلام کو 2 نمبر نعت خانوں نے اور ان 2 نمبر مولویوں پیروں نے جتنا نقصان اسلام کو انہوں نے دیا، کفر نے بھی نہیں دیا۔
جتنا اتنے انہوں نے نقصان دیا ہے. اس لیے آج حضور کے ساتھ کھڑے ہوں، رسول اللہ کے دین کے علاوہ کوئی نہیں ہے آپ کو بچانے والا. وہ وقت دور نہیں کہ ہمارے اوپر بھی کشمیر والے حالات آ جائیں، ہمارے اوپر بھی شام والے حالات آ جائیں، افغانستان والے حالات آ جائیں. اگر اندر کچھ ہوا تو رب ہمیں بچائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے حضور کی محبت کے علاوہ. علامہ اقبال کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، میں کہتا ہوں جب بابا سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. اقبال کہتا ہے کہ اگر مولا خواجہ فرید الدین عطار، امام فخر الدین رازی، مولا روم، امام غزالی، ان جیسا علم بھی تیرے سینے میں آ جائے نا، جب عشق رسول نہیں تو کچھ بھی نہیں. نو امید نہ ہو اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. ہم کو سست ضرور ہیں بابا جی، لیکن انشاءاللہ آپ کا مشن پورا کریں گے. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک. من سب نبیا فاقتلوہ، یہ نعرہ لگانا ہے ہم نے، بچے نے نہ لگانا ہے. یہ جو نعرہ دے کر گئے کفر کو، یہی تو پریشانی ہے کہ یہ چاہتے ہیں نبی کے گستاخ کو کاٹ دو، تو ہاں میرے آقا نے فرمایا کاٹ دو تو ہم کاٹیں گے. جیسے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک جنگ پر نہیں گئے تو دوسری جنگ پر. صحابہ یہ تھے. ہمارے لیے کسی مولوی پیر کی ذات قابل احترام ہے، قابل حجت نہیں. ہمارے لیے حجت صحابہ کی ذات ہے. صحابہ نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، اپنی ماں کو نہیں دیکھا، اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا، سب کو کاٹ کر رکھ دیا. جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی تو ہمارے لیے قابل عزت صحابہ. حضرت انس بن نضر ایک جنگ پر نہیں جا سکے، دوسری پر دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ایک باری موقع تو دے، یا اللہ ایک باری موقع دے دے، ایک باری میں وہ پہنچ جاواں میدان ہے. لا یرین اللہ، یا اللہ پھر تو بھی ویکھے گا میں لڑتا کیا میں، یا اللہ تو ویکھیں گا پھر میں تیرے نام دے گردن کٹوانا کیا میں، یا اللہ تو ویکھیں گا میں کیویں اپنے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. میں بھی اسی دعا کے صدقے، ہم تو کم تر اور گناہگار لوگ ہیں، لیکن ان بڑوں کی دعاؤں کا وسیلہ دے کر ہی دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ ایک بار ساڈے امیر جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی نو ایک باری موقع تے دینا لبیک نو، تے اسی گستاخاں نو وڈ کے نہ رکھ دیتے تے پھر سانو کبھی. فاقتلوہ 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 فاقتلوہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اقبال کہتا ہے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی. کہتے ہو ایسے رزق سے بھی کیا، تو نے ساری زندگی حضور کے نام پہ آستانے بنائے، ساری زندگی پہ مسجدیں بنائیں، پگڑیاں سجائیں، جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی پھر نہ نکلا تو ہوں، جب بات نبی کے ساتھ وفاداری کی آئی تو کوئی نہ نکلا. یہ تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر حدیث نقل کی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اذا ظاہرت الفتن او قال البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ ومن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، اس کو خطیب بغدادی نے بھی روایت کی ہے. آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا. فتنے تو ہیں، جڑا بھی سگریٹ کٹھے نہیں بیٹھا بندے گھر پہنچی ہوئی شخصیت ہے، انہوں بھی پیر بنا لو. جو شرابیں پیتا ہے اس کو بھی پیر بنے ہوئے ہیں. حق والوں کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا، جو چرس بیچتے ہیں ان کے ساتھ قوم کھڑی ہو جاتی ہے. جو ننگا پھر رہا کہتے ہیں یہ مجذوب ہے. ہمارا معیار ہی نہیں ہے، لبیک کا اپنا ہی معیار ہے. ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ہمارا معیار رسول اللہ کی ذات ہے، جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں ہم اس کو جانتے ہی نہیں. بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا. جو حضور کا نہیں، اتنے بڑے بڑے آستانے، اتنے بڑے بڑے مرید، اتنے بڑے بڑے کام، ہم اتنا کام کر رہے ہیں. اس مسجد کا نام میں آ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، کیا نام ہے؟ مسجد علی المرتضیٰ، اور حیدری بھی لکھا ہوا تھا، ایسے لکھا ہوا تھا. جی مولا علی سے بڑا کوئی اخلاق والا ہے کائنات میں؟ مولا علی سے بڑا کوئی امن والا؟ مولا علی سے بڑا کوئی عبادت گزار؟ مولا علی سے بڑا کوئی محبت والا؟ جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی نا تو ہمیں آ کر انہوں نے کہانیاں سنائی.
لیکن صحابہ تھے. عمر بن عبد ود کفار کا ایک جرنیل تھا. 10,000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا. 10,000 بندے آ جاتے تھے نا، وہ اکیلا ان سے لڑ لیتا تھا، ان کو شکست دے دیتا تھا. غزوہ خندق کے موقع پر خندق کراس کر کے آ گیا اور اس نے مدینے میں آ کر للکارا، اوے تم میں سے کوئی ہے جس نے ماں کا دودھ پیا وہ آ کر میرا مقابلہ کرے. صحابہ بیٹھے اور بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہوئے. سب سے پہلے مولا علی کھڑے ہو گئے. مولا علی کھڑے ہو گئے، کہا حضور اجازت دے. حضور نے فرمایا سامنے عمر بن عبد ود ہے، 10,000 کے ساتھ لڑتے، بیٹھ جا. بٹھا دیا. دوسری بار اس نے للکارا، مولا علی پھر کھڑے ہو گئے. پھر حضور نے بٹھایا. تیسری بار اس نے للکارا، مولا علی پھر کھڑے ہو گئے. فرمایا حضور ہون اجازت دے دے. یہ نہیں کہا حضور اجازت دے میں تبلیغ کیتی ہوں. اسلام تو اخلاق سے پہلے محبت اور رواداری کا درس دیتا ہے. اس کو میں محبت سے سمجھائی ہوں کہ یار لڑنے لڑانے والی بات نہ کر، آپس میں بیٹھ کر کوئی باتیں کرتے ہیں. مولا علی نے فرمایا حضور اجازت دے میں اس کا سر اتاری ہوں. پھر حضور نے خود مولا علی کے سر پر امامہ باندھا، خود حضور نے باندھا اور حضور نے تسبیح نہیں پکڑائی، جاؤ جی جا کر اس کو تبلیغ کر کے آؤ. میرے آقا مولا نے تلوار عطا کی. نبی و سیف، تلواروں والا نبی، تلواروں والے نبی نے مولا علی کو تلوار عطا کی. حضور کا خود نام ہے نبی و سیف، تلواروں والا نبی، یہ حضور کا نام ہے. حضور نے تلوار عطا کی اور مولا علی کو کہا کہ جاؤ اس کا سر اتار کرا. یہ نہیں کہا جاؤ اسے سمجھا کرا. اسلام تو امن سے پھیلا، محبت سے پھیلا، تو کیا لڑنے لڑانے والی باتیں کرتا ہے. مولا علی جب اس کے سامنے گئے، اس کو جا کر کہا اے میں نے سنا ہے تو جو تیرے سامنے لڑنے آئے نا اس کی 3 باتوں میں سے ایک بات مانتا ہے. اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں. کہا پہلی بات یہ چپ کر کے حضور کا کلمہ پڑھ لے. پہلی بات ہی دھمکی والی. یہ کہتے ہیں اسلام رواداری سے پھیلا. میں نے کہا بابا جی ہمیں بتا کر گئے سارا دین خالص کہ اسلام اس وقت امن کا درس دیتے جب بلال کعبے کی چھت پر چڑھے ہوئے ہیں. اس وقت اسلام امن کا درس نہیں دیتا. اس وقت غیرت کا درس دیتا جب کشمیر کی بچیاں لٹ رہی ہوں، جب برما کے اندر مسلمان بیٹیوں کے لوگ پستان کاٹ کر کباب بنا کر کھا رہے ہوں، افغانستان کو کھنڈر بنا گئے ہوں، بابری مسجد کی جگہ مندر بنا رہے ہوں، عراق پورا لوٹ کر لے گئے ہوں، شام پورا لوٹ کر چلے گئے ہوں، اس وقت اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. مولا علی نے اسے کہا پہلی بات یہ چپ کر کے حضور. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کلمہ میں نہیں پڑھتا. آپ نے فرمایا تیسری بات یہ تیری گردن نہیں اتاروں گا، چپ کر کے بھاگ جا. دوسری بات بھی دھمکی والی، میں تینوں بخش دے گا. آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا بھائی، اگر میں چلا گیا عرب کی عورتیں مجھے تانے دیں گی. مرد تھا بھاگ گیا، 10,000 کے ساتھ لڑتا تھا، ایک سے نہیں لڑ سکا. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. مولا علی نے یہ نہیں فرمایا. تیسری بات کہ یار آپس میں بیٹھ کے کوئی چلا کاٹتے ہیں، ہم تو امن والے لوگ ہوتے ہیں، تجھے میں بیٹھ کر سمجھاتا ہوں. تیسری بات مولا علی نے فرمایا اے آپ میدان میں آ. فرمایا آپ میدان میں آ. جب وہ اس نے دیکھا نا بھی عرب میں بھی کوئی میرے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے، عرب میں اس کا کوئی لڑتا ہی نہیں تھا اس کے ساتھ، 10,000 کے ساتھ بندہ لڑتا. جب حضور کا عشق آ گیا تو پاوریں تو ساری رسول اللہ کے عشق کی تھی نا، حضور کی محبت کی پاور. علامہ اقبال کہتا ہے نا دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. اقبال کہتا ہے وہ فقیر اور وہ مرد سب سے اعلیٰ ہے جس کی فقیری میں مولا علی کی خوشبو ہے. اصل فقیر وہ ہے جس میں سے امام حسین کی خوشبو ہے. کردار کے گفتار کے حسینی تو سارے ہیں، کردار کا حسینی خادم حسین تھا جس نے کردار سے پوری دنیا کو بتایا کہ محمد عربی کے غلام ایسے ہوتے ہیں، تمہاری طرح نہیں جو حکمرانوں کے دا کر تلوے چاٹے. حضور کا دین تو آئے گا، پتر تسے پٹھے بھی ہو جاؤ، مولوی دے پیر بھامے جڑے حکمرانوں دے دروازے جا کر کھٹکھٹانن اے سارے پٹھے بھی ہو جان، حضور دا دین آئے گا. یہ میری بات نہیں، یہ میرے آقا کا خود فرمان ہے. حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام کا پرچم بلند ہوگا. ایسا بھی وقت آئے گا کون و مکان تعظیم کریں گے، جو بھی کہیں گے ہم دیوانے اہل خیرت تسلیم کریں گے، اور اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے. کچھ وقت کی خاموشی ہے. ابھی تو سعد بھائی نے ہمارے جو امیر محترم ہیں انہوں نے چوتھا 5واں جمعہ پڑھایا ہے. لوگ کہتے ہیں یار چس آ رہی ہے تقریر دے وچ، یار سعد بھائی دا مزہ آ رہا ہے. ہن میں کہ ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. میں پتر کے دے تو اے ویک وڈے دا پیو دا پتر وڈا ہی ہوندا ہے، تے ساریاں نوں لمیاں نہ پا دیتا تے پھر کبھی ہو انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ میرے آقا کا فرمان ہے قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام آئے گا. یہ ہمارا زور نہیں، یہ مالکوں کا ہی زور ہے سارا. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ساری مالکوں کی باتوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہم وہی بات کر رہے ہیں جو میرے آقا و مولا فرما گئے. حضور نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی، کانت بنو اسرائیل
بنو اسرائیل کے سارے نبی تسوسہم الانبیاء، فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی تھے، میرے آقا کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاستدان تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی سیاسی، یعقوب علیہ السلام بھی سیاسی، داؤد علیہ السلام بھی سیاسی، یوسف علیہ السلام بھی سیاسی، ابراہیم علیہ السلام بھی سیاسی۔ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، مطلب سیاسی ہوں گے۔ ابو بکر صدیق بھی سیاسی، عمر فاروق بھی سیاسی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام سیاسی ہیں تو ابو بکر صدیق نہیں ہوں گے، اگر داؤد علیہ السلام ہے تو عمر فاروق نہیں ہوں گے، عثمان غنی نہیں ہوں گے، حیدر کرار نہیں ہوں گے۔ تو جب وہ ہیں تو ہم سیاسی نہیں ہوں گے، ہم نے تو سیاست کرنی ہے۔ یہ تو انہوں نے آ کر ہمیں بڑھایا کہ جناب اسلام میں سیاست ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا علامہ اقبال آپ بتائیں اسلام میں سیاست ہے کہ نہیں؟ آپ محسن پاکستان ہیں، کلندر لاہوری ہیں، عاشق رسول ہیں، حکیم الامت بھی ہیں، آپ بتائیں پاکستان آپ نے بنایا، ہمیں بتائیں۔ لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں کہ اسلام میں سیاست ہی نہیں ہے، ہمارا سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اقبال آپ بتاؤ۔ اقبال کہتا ہے جلال بادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اقبال کہتا ہے دین سیاست سے جدا ہو جائے تو چنگیز خان اور ہلاکو خان آتے ہیں، محمد عربی غلام تب آتے ہیں جب دین مصطفیٰ تخت پر ہو۔ ہم نے وہ لا کر رہنا ہے انشاءاللہ، جائے جو مرضی آگے آ جائے حضور کا دین آئے گا۔ حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام آئے گا اور امام مہدی آئیں گے، امام مہدی کی مدد اللہ خود کرے گا اور دو طرف سے اللہ مدد کرے گا۔ ایک آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور حضور نے ارشاد فرمایا مشرق سے فوج تیار ہو کر جائے گی، مشرق سے، اور جا کر امام مہدی کے ساتھ لڑے گی۔ مشرق والے کون ہیں؟ ہم ہیں، ہم مشرق میں رہتے ہیں۔ اقبال نے نہیں کہا میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن ہے وہی، میرا وطن ہے وہی۔ اقبال کہتے ہیں حضور کو جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں میرا وطن وہی ہے، اور ٹھنڈی ہوائیں ان ظالموں کی وجہ سے نہیں آئیں، بلے شیر تیر گدڑ لومڑ کی وجہ سے نہیں آئیں، یہ داتا علی حجویری کی وجہ سے آئی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جلسیاں کروا کے کہتے ہو ہم خادم حسین رضوی کے جنازے کا مقابلہ کریں گے۔ میں نے کہا تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا، یہ کسی لاہور کسی کے باپ کا نہیں، یہ داتا علی حجویری کا ہے۔ جو جس کا داتا ہو گیا لاہور اس کا ہے، یہ لاہور کسی کے باپ کا نہیں ہے، میاں میر کا ہے۔ ہاں یہ لاہور کسی کے باپ کا نہیں، یہ پیر مکی کا ہے، اور لاہور کسی کے باپ کا نہیں، یہ امیر المجاہدین کا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے لبیک والے انشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام کی نالین کی خاک کے صدقے، حضور کی کالی زلفوں کے صدقے انشاءاللہ دین مصطفیٰ آئے گا۔ مولا علی نے اسے کہا وہ بڑا غصے میں عمر بن عبد وہ جھمپ لگا کر گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ جب نیچے اترا اس نے آ کر للکارا، اس نے کہا اوے مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں؟ اور میرا نام عمر بن عبد ود ہے، اور 10,000 کو تو میں بندہ ہی نہیں سمجھتا، 10,000 سے تو میں ایسے آرام سے لڑ لیتا ہوں۔ عرب کی عورتیں بچوں کو میری کہانیاں سنا کر بہادر کرتی ہیں، میرا عرب میں نام ہے، میرا نام عمر بن عبد ود ہے۔ مولا علی نے کہا یار اسی صوفی لوگوں نے کوئی ایسا گل کر اسی ڈردے ہیں یار، آرام نال گل کر، صوفیاں نال ایڈی وڈی گل کری دی ہوندی ہے۔ مولا علی نے یہ نہیں کہا، مولا علی نے اس نے کہا نا اوے میں عمر بن عبد ود ہوں۔ مولا علی نے اس سے بڑھ کر اسے جواب دیا۔ صوفی مولا علی ہیں اور ہم نے ان کے نقش قدم پر کوئی آ کر ہمیں للکارے تو ہم نے یہ نہیں کہنا ہم محبت والے اور اخلاق والے، ہم نے مولا علی والا جواب دینا ہے۔ اس نے کہا میرا نام عمر بن عبد ود ہے، اوے میں 10,000 کے ساتھ اکیلا لڑتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا اوے انا الذی سمتنی امی حیدرہ، اوے میری ماں نے بھی میرا نام ببر شیر رکھا ہے، میری ماں نے بھی میرا نام ببر شیر رکھا ہے۔ تو 10,000 سے لڑتا ہے تو ہم حضور کے عشق سے 10 لاکھ سے لڑ سکتے ہیں۔ خیبر کا قلعہ مولا علی نے جو اکھاڑا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں الٹے ہاتھ میں 1600 من کا دروازہ وہ مولا علی نے اٹھا لیا۔ 1600 من کا دروازہ مولا علی نے اپنے الٹے ہاتھ میں اٹھا لیا، اور کہتے ہیں 6 من کی تلوار تھی مولا علی کی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ آج تو 20 کلو کی تلوار کیا 10 کلو کی تلوار اٹھا کر نہیں لڑ سکتے، کیوں؟ جو ایمانی پاوریں نہیں ہے، رسول اللہ کا عشق نہیں ہے۔ وہ بزرگ تھے ہمارے پرانے بزرگ جو بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ وہ جو
ایک ایک اونٹ ہوتا تھا، ایک ایک بھینس، ایک بزرگ اکیلا گرا کر ذبح بھی کر لیتے تھے۔ آج آگے ایک ایک بکرے کو بھی 5-5 6 نوجوان پکڑتے ہیں، وہ بھی نہیں پکڑا جاتا۔ بچوں کو دور کرتے ہیں، او ابو مجھے خون سے ڈر لگتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بچوں کو جانور ذبح کرتے ہوئے ان کو خود ہاتھ پھرواؤ، کیوں جو وہ گردن کاٹیں گے کچھ دلیر ہوں گے، خون دیکھیں گے، کل کو کافر کا گردن، کافر کی سر اتارنا پڑے تو اتار تو سکیں۔ کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر۔ اقبال کہتے ہیں فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ ہے امن کا، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر۔ اقبال کہتا ہے یہ تو فتویٰ جو تھا نا امن والا، یہ تو قادیانی نے دیا تھا، یہ تو مرزا دے کر گیا کہ امن کی بات کرو، قلم کی بات کرو، محبت کی بات کرو۔ اسلام تو تلوار کی بات کرتا ہے۔ جو اخلاق تلوار کے بغیر ہے وہ اخلاق نہیں، جو اخلاق تلوار کے بغیر ہے وہ اخلاق نہیں، بغیرتی ہے۔ جو اخلاق تلوار کے بغیر ہے وہ اخلاق نہیں، بغیرتی ہے۔ اور جو تلوار اخلاق کے بغیر ہے وہ تلوار بھی نہیں، وہ جہاد نہیں، فساد ہے۔ تلوار جو جہاد نہیں فساد ہے نا، وہ کون سی؟ حضور نے فرمایا کسی مسلمان پر تلوار نہ چلے، اگر کسی مسلمان پر چل گئی تو وہ جہاد نہیں فساد ہے۔ اخلاق اور تلوار دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اسلام اخلاق کے ساتھ ساتھ تلوار سے پھیلا۔ یہ کوئی مت اگر کہانیاں سمجھائے، حضور غوث اعظم صرف کھیر والے نبی تھے، وہ کھیر والے غوث اعظم تھے، 11ویں والے پیر کھیر والے تھے، ان کے نام کی کھیر پکا کر کہا دے تو غوث اعظم کی تعلیمات مکمل ہو گئی۔ میں نے کہا جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی، غوث اعظم سب سے پہلے میدان میں آئے۔ حضور کی عزت و ناموس کے لیے نہیں آئے آپ۔ کوئی فقیر تو اٹھا کر دکھاؤ نا، غیرت مند فقیر جو ہمارے گزر گئے، انہوں نے جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی تو وہ اندر بیٹھے رہے ہوں۔ حضور غوث اعظم جب بات آئی حضور کی عزت کی نہیں آئے۔ عیسائی نے آ کر للکارا، اس نے آ کر کہا تمہارے قرآن میں ہے کہ ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے، کہ ہمارے نبی نے تمہارے قرآن میں ہے کہ مردہ زندہ کیے ہیں، آپ کے نبی نے تو مردہ زندہ ہی نہیں کیے، قرآن میں ہے ہی نہیں۔ بات حضور کی عزت کی آئی نہیں آئی؟ حضور غوث اعظم آئے نہیں آئے؟ اور آ کر کیا کہا، اوے حضور کی شانیں تو وراء الورائے، پہلے میرے سے بات کر، حضور کے غلام سے بات کر، بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ اور قبرستان میں آ سب سے پرانی قبر پر لے گئے اور یہ جا کر نہیں کہا بتا میں اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، کہا نہیں قم باذن اللہ، نہیں قم باذنی، فرمایا اے میرے حکم سے کھڑا ہو جا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اور کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو کسی کے نہ گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ حضور کی عزت کے ذمہ تو رب نے لیے ہوئے، فرض ہم پر بھی ہے، دعوے جو کرتے ہیں عاشق رسول کے، دعوے جو کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا مولا علی اور عمر بن عبد ود کے درمیان اتنی لڑائی ہوئی، صحابہ فرماتے ہیں اتنی لڑائی ہوئی، گرد و غبار اڑا، مٹی اڑی، مولا علی اور عمر بن عبد ود اس مٹی کے اندر چھپ گئے، ہمیں نہیں پتا تھا اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں اندر سے ٹھک ٹھک تسبیحوں کی آواز نہیں آ رہی تھی، اندر سے تلواروں کی جھنکار کی آواز آ رہی تھی، تلواروں کے ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی، اور میرے آقا و مولا تو دیکھ رہے تھے، چاہے جدھر بھی تھے۔ حضور تو جو یہاں بیٹھے ہیں نا، میں جو بھی نیت لے کر آیا ہوں، جو بھی میری سوچ ہے، جو بھی نیت میں لے کر آیا ہوں، میرے آقا جانتے ہیں، جو بھی آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی حضور جانتے ہیں۔ حضور میرے عزائم بھی جانتے ہیں، آپ کے عزائم بھی جانتے ہیں، حضور میرے احوال بھی جانتے ہیں، آپ کے احوال بھی جانتے ہیں، حضور سب کی نیتیں جانتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے رسول اللہ کا دین تخت پر آ جائے، ہم نے نہ کسی کو گرانا ہے نہ ہی کسی کو اٹھانا ہے، ہم نے بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے انشاءاللہ۔ اب ہم نے یہ نعرہ لگاتے لگاتے انشاءاللہ مرنا ہے، تاجدار ختم نبوت اور من سبا نبیًا اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے لگاتے ہی جانا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد نعرے کی آواز آئی، نعرہ تکبیر۔ حضور تو دیکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا علی نے اس کا سر اتار دیا، یہ نہیں کہ تبلیغ کر کر کے کلمہ پڑھا دیا، کہا اس کا سر اتار دیا۔ آگے کیا ارشاد فرمایا، میرے آقا و مولا نے جب یہ منظر دیکھا، حضور کی زبان پر، شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ بیان فرماتے ہیں حضور کی زبان مبارک پر جو الفاظ آئے نا،
حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا ضربت علی یوم الخندق من عبادت الثقلین. حضور نے ارشاد فرمایا علی کی ایک ضرب، ایک تسبیح نہیں، ایک چلہ نہیں، ایک نماز نہیں، ایک روزہ نہیں، ایک حج نہیں، ایک زکوٰۃ نہیں، فرمایا علی کی ایک ضرب جو خندق کے موقع پر عمر بن عبد ود کو ضرب لگا کر اس نے سر اس کا اتارا ایک تلوار کے وار سے، من عبادت الثقلین. حضور نے فرمایا تمام جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے. علی کا ایک بار تلوار چلانا تمام جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے. آج حضور کی عزت پر ڈاکہ پڑ جائے اور بندہ کہے امن کے ساتھ بات کرو. حضور رحمت للعالمین تھے، اس لیے ہم فرانس کو اخلاق کے ساتھ جواب دیں گے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، فرمایا میرے حبیب جو تیرا گستاخ ہے، زنا کی پیدائش ہے، حرامی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن میں رب کہتا ہے 29واں سپارہ اٹھا کر دیکھیں، کسی مولوی کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ نے حضور کی ایک گستاخی کی، ایک گستاخی کی حضور کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ خاموش ہیں، اس کو جواب میں خود دوں گا. جب نبی کی بات آئے خود رب جلال میں آ جاتا ہے، ہم جذبات میں کیوں نہ آئے؟ لوگ کہتے ہیں آپ سخت باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا جب بات اس کے نبی کی آئے نا، رب خود کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ تو رب کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. یہ تو رب کہتا ہے فمثلہ کمثل الکلب. یہ تو رب کہہ رہا ہے. ایک گستاخی کی اس نے ایک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب قرآن میں 29واں سپارہ سورہ قلم کی آیت، اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم. اے میرے حبیب آپ تو عظیم اخلاق والے ہیں، اس کو جواب میں خود دوں گا. کیا کہا رب نے؟ رب نے کہا ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نسیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم. اللہ نے فرمایا میرے حبیب جو تیری گستاخی کرتا ہے یہ خود ذلیل ہے. ہم گستاخوں کو اور گستاخوں کے یاروں کو کہتے ہیں نا یہ ذلیل ہے. کوئی ہم سے پریشان نہ ہو، پہلے رب سے بات کرے. ہم تو اپنے رب کی سنت ادا کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ کمینہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ کمینے ہیں، ان کے یار بھی اور وہ بھی. تو ہم سے پریشان نہ ہو، رب سے ہو. ہم تو اپنے رب کی سنت ادا کر رہے ہیں. رب کہتا ہے یہ ذلیل ہے، یہ کمینہ ہے، یہ بدخواہ ہے، امانت میں خیانت کرنے والا، یہ جھوٹا، یہ منافق، یہ لگائی بجھائی کرنے والا. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو تیرا گستاخ ہوگا زنا کی پیدائش ہوگا. زنا کی پیدائش، حرامی. ہم کہتے ہیں گستاخان رسول کو اور ان کے یاروں کو بھی یہ سارے حرامی ہیں. تو کسی ہم سے پریشانی نہ ہو، وہ تو رب سے ہونی چاہیے. ہم تو اپنے رب کی سنت ادا کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں سنسمہ علی الخرطوم. اللہ کہتا ہے محبوب جو تیرا گستاخ ہوگا نا، جو گستاخوں کے یار ہوں گے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ فرماتا ہے وہ سور کی تھوتھنی والے ہوں گے، سور کے منہ والے ہوں گے محبوب جو تجھے باتیں کرتے ہوں گے. یہ رب کہہ رہا ہے. ہم اپنے رب کی سنت ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں جتنے بھی حضور کے گستاخ ہیں وہ سارے سور ہیں، سور کے منہ والے ہیں، وہ سارے حرامی ہیں، وہ سارے لعنتی ہیں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ رسول کی گستاخی کرتے ہیں لعنت ہے ان پر اللہ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لعنتیوں کی شکل اٹھا کر آ رہے ہوں گے، لعنتی شکلیں اٹھا کر آئے ہوں گے جو حضور کی گستاخی. اس لیے حضور کی ذات کے علاوہ معافی نہیں ہے. جس نے حضور کے بارے میں کوئی بات کر دی اس کو کوئی معافی شافی نہیں ملنی. جتنا بڑا کوئی مرضی گناہ گار ہوگا اللہ بخش دے گا. غدار کو رب معاف نہیں کرے گا، گناہگاروں کو اللہ ضرور معاف کر دے گا. قیامت والا دن کا منظر کسی متقی کے لیے نہیں بنایا گیا، کسی بھی عبادت گزار کے لیے نہیں بنایا گیا، کسی بھی سید اور مولوی اور پیر کے لیے نہیں بنایا گیا. قیامت کا منظر صرف اس کی حبیب کے لیے ہے. اللہ اپنے حبیب کی شانیں دکھائے گا. حضور فرماتے ہیں 200 سال تک، 2 مہینے نہیں، 2 سال نہیں، حضور فرماتے ہیں 200 سال تک کسی کی جرت نہیں ہوگی رب کے جلال کی وجہ سے ساری دنیا نبی بھی سارے اپنا سر جھکا کر کھڑے ہیں. کسی کی جرت نہیں ہوگی رب کے آگے سر اٹھائے. حضور فرماتے ہیں 200 سال تک سارے 200 سال تک ایسے کر کے کھڑے ہوں گے. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی پگڑی مبارک اتاروں گا اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. جب میری زلفیں کھلیں گی رب کا سارا جلال ختم ہو جائے گا. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں، سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں. گناہگاروں کی بخشش کا یہ اصرار کریں گے. اللہ فرمائے گا محبوب یہ قہر و غضب میرا
تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ قیامت والے دن حضور کے غلاموں کی شان ہوگی، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ہوں گے۔ انشاءاللہ وہ منظر ہوگا دیکھنے والا، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا روان قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ۔ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے ہی رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کسی ایم این اے ایم پی اے کے کانے نہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ ہم کسی مولوی پیر کے کانے نہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ یہ ان کو ایم این اے ایم پی اے کونسلر اور چیئرمین کے دروازے پر جا کر ذلیل ہو کر لینا پڑتا ہے، ہمیں ڈائریکٹ رسول اللہ دیتے ہیں، اور امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں ان کو تو ذلیل ہو کر لینوں میں ملتا ہے اور گن گن کر دیتے ہیں، 1 تھیلا یا 2 تھیلے یا 1 کلو گھی۔ ہمارے آقا مولا اتنے کریم ہیں، امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، بس سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نہیں۔ ملک و کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ حضور کی امت کے بعد کوئی نہیں قیامت تک، تو پھر حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، وہ لعنتی ہے، وہ کذاب ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے جو قادیانیوں کے کفر کے بارے میں شک کرے نا، شک کہ وہ کافر ہیں یا نہیں، ہمارے بزرگوں نے لکھا وہ بندہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ جو ان کے کفر کے بارے میں بھی یہ قادیانیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ جی ان کو بڑھائے ہوئے قادیانی بھی تو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، یہ جی وہ اقلیت نہیں ہے جو حضور کی ختم نبوت کے غدار ہیں۔ بتائیں نا، پھر بھی جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ممتاز قادری کو پھانسی دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، قیامت کا منظر پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ۔ حشر کو ہوگا معلوم کی تو بعد کی بات ہے، مینار پاکستان میں ہو گیا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ یہیں پر منظر پر زندہ آباد، رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا۔ میرے آقا کا فرمان ہے، میں آپ کو بتایا میرے آقا گنبد خضرا میں مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم بلے کا نعرہ لگاؤ، بلے والا نہیں دیکھ رہا، شیر کا لگاؤ، شیر والا نہیں دیکھ رہا، تیر کا لگاؤ، تیر والا نہیں دیکھ رہا۔ جن مالکوں کا نعرہ ہمیں بابا دے کر گیا وہ گنبد خضرا میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں ہمیں۔ فاقتلوہ فاقتلوہ، اس لیے ہم بے شمار 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 یہ قرآن کی نص ہے، میری بات نہیں، قرآن کی بات ہے۔ 19واں سپارہ پہلا رکوع، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس نے ظالموں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، جس نے ظالموں کے نعرے لگائے ہوں گے، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر ان کا ساتھ دیا ہوگا اور ان کے نعرے لگا کر گلیوں میں ناچا ہوگا، ٹاپا ہوگا، اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن وہ اپنے ہاتھ خود اپنے دانتوں کے نیچے دے کر خود کھا رہا ہوگا۔
اللہ قرآن میں کہتا ہے. اور آگے رو رہا ہوگا, یہ بھی رب نے کہا, روتے ہوا کہہ رہا ہوگا وہ بندہ جس نے ظالموں کے نعرے لگائے ہوں گے, وہ خود اپنا ہاتھ کھا بھی رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ رب کے آگے رو بھی رہا ہوگا. کیا کہہ رہا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, یا اللہ کاش او فلاں بندے کے میں نے نعرے نہ لگائے ہوتے, یا اللہ کاش او فلاں کے ممتاز قادری کو پھانسی دینے والے کے نعرے میں نے نہ لگائے ہوتے, آسیہ ملونہ کو چھوڑنے والے کے میں نے نعرے نہ لگائے ہوتے, وہ ختم نبوت کے غداروں کے میں نے نعرے نہ لگائے ہوتے, وہ بتوں کے پجاریوں کے میں نے نعرے نہ لگائے ہوتے, وہ سکھوں کے گردوارے بنانے والوں کے میں نے نعرے نہ لگائے ہوتے, وہ ہندوؤں کے مندر تعمیر کرنے والوں کے میں نے نعرے نہ لگائے ہوتے. اس دن رونے سے بہتر ہے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت والے دن حضور اپنے غلاموں کو بخشوائیں گے. سب سے پہلے میرے آقا کی بات چلے گی, نبیوں کی بھی نہیں, پھر حضور کی وجہ سے سب کی چلے گی. ہاں حضور کی وجہ سے پھر سارے بات کریں گے, پہلے میرے آقا و مولا ہی کریں گے, حضور سے وفا کریں. حضور کے علاوہ میں وہ بات آپ کو سنا دوں, میں نے جو حدیث پڑھی, حضور نے ارشاد فرمایا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اذا ظاہرت الفتن, قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا, بدعات اور بدعات کا بھی ظہور ہوگا, وسب اصحابی, حضور نے ارشاد فرمایا لوگ اس دور میں میرے صحابہ کو بھونکیں گے, گستاخیاں کریں گے, صحابہ کے بارے میں بکواس کریں گے. حضور نے ارشاد فرمایا فَلْيُظْهِرُ الْعَالِمُ عِلْمَهُ, مولوی منبر پر بیٹھ کر, بھونکنے والا نہیں, جو بھونکتا ہے اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے وہ تو جہنمی کتا ہے نا. جو مولوی منبر پر بیٹھتا ہے نا اور صحابہ کا حضور کا کھاتا ہے, وہ منبر پر بیٹھ کر فَلْيُظْهِرُ الْعَالِمُ عِلْمَهُ, حضور نے فرمایا وہ مولوی منبر پر بیٹھ کر اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا. سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی ہو, مولوی نہ بولے, مولوی کا یہ پرچہ ہو جائے گا, بھئی میں نے ان کی, وہ تو مضبوط ہیں اس ٹائم حکومت میں بیٹھے ہیں, پھر صحابہ کے گستاخوں کو وہ چھڑوا رہے ہیں, اگر ان کے خلاف بولا تو پرچہ ہو جائے گا. حضور فرماتے ہیں وہ نہ بولے. حضرت عمر فاروق کی گستاخی ہو, مولوی نہ بولے. عثمان غنی کی گستاخی ہو, مولوی نہ بولے. مولا علی شیر خدا کی گستاخی ہو, مولوی نہ بولے. امیر معاویہ کی گستاخی ہو, مولوی نہ بولے. حضرت ابو سفیان کی گستاخی ہو, مولوی نہ بولے. امام حسن اور حسین کی گستاخی ہو, مولوی نہ بولے. اہل بیت کی گستاخی ہو, مولوی نہ بولے. سیدہ کائنات کی گستاخی ہو, مولوی نہ بولے. صحابہ کی گستاخی ہو, مولوی نہ بولے. حضور فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس مولوی پر خود لعنت بھیجتا ہے, اور پھر فرشتوں کو کہتا ہے تم بھی اس مولوی پر لعنت بھیجو, جو صحابہ کے لیے نہیں بولتا, جو ان کی عزت پر پہرا نہیں دیتا, جو ان کا دفاع نہیں کرتا, اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, والناس اجمعین. حضور فرماتے ہیں سارے دنیا کے لوگوں کی بھی لعنت برستی ہے. اور آگے حضور نے کیا ارشاد فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نہ اس مولوی کی کوئی فرض نماز قبول کرے گا, نہ ہی کوئی نفل نماز قبول کرے گا. جو صحابہ کا دفاع نہیں کرتا, بھونکنے والا نہیں, جو صحابہ کی عزت پر پہرا نہیں دیتا, مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر کر کر. میرے آقا آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں, رب بھی آپ کو دیکھ رہا ہے, سب کو, سب کی نیتیں اللہ بھی جانتا ہے اور میرے آقا بھی جانتے ہیں. میں آپ سے ایمانداری سے پوچھتا ہوں, بتاؤ جو صحابہ کی عزت پر پہرا نہ دے اس کا نہ فرض قبول, جو ان کی عزت پر پہرا نہ دے اس کا نہ فرض قبول نہ نفل قبول, اس پر اللہ کی لعنت. حضور کی حدیث ہے, میری بات نہیں ہے. اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, لوگوں کی لعنت. ایمانداری سے بتائیں جو خود رسول اللہ کی عزت کے لیے نہ نکلے, جو خود نبی کی عزت کے لیے نہ نکلے, وہ کون سی نمازیں پڑھ رہا ہے, وہ کون سے روزے رکھ رہا ہے, وہ کون سی, کسی کے باپ کے بارے میں کوئی دکاندار غلط بات کر دے نا تو لوگ اس دکاندار سے سودا لینے نہیں جاتے. کیوں بھئی تو نے میرے باپ کے بارے میں بات کی ہے. باپ جتنی بھی غیرت نہیں ہے ہمیں حضور کی, ہم سے فرانس کے ساتھ یا ان کے جو یار ہیں حکومت والے ان سے تعلق ختم کر سکیں. کسی کے پیر کے خلاف کوئی بات کر دے, لوگ اس کا نمبر بلاک کر دیتے ہیں, اس کو گالیاں بھی دیتے ہیں, تو نے میرے پیر کے خلاف بات کی, تو گمراہ ہو گیا. اس کو کافر تک بھی کہہ دیتے ہیں, قتل کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں پیر کے خلاف. حالانکہ پیر کے خلاف یا میرے خلاف بات کرنا, کسی سید کے خلاف بات کرنا کوئی کفر نہیں ہے, شریعت کا مسئلہ ہے. کسی پیر کے خلاف بات کرنا کوئی کفر نہیں ہے, بندہ کافر نہیں ہوتا. لیکن جب بات پیر کی عزت کی آئے نا, لوگ تعلق ختم کر دیتے ہیں. کاش کہ جتنی پیر کی غیرت ہے اتنی رسول اللہ کی بھی کی ہوتی. پیروں کی عزت حضور کی وجہ سے نہیں کی. پیر کس کی وجہ سے بنے ہیں؟ حضور کی وجہ سے پیر نہیں بنے, سید حضور کی وجہ سے نہیں بنے. میں سید, آپ نے میری عزت کیوں کی؟ حضور کی وجہ سے کی نا.
یا مجھے کوئی اور علیحدہ کوئی نئی چیز لگی ہوئی ہے تب آپ نے عزت کی، اس وجہ سے کہ بھی سید نام لکھا ہوا ہے اس لیے عزت کی، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ جب میں نانے کا نہیں تو آپ کا ہو سکتا ہوں، جب نانے کے ساتھ وفا نہیں کروں گا تو آپ کے ساتھ کروں گا۔ جو نانے کا وفادار نہیں وہ کسی کا بھی نہیں۔ یہ تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا، اسی آیت کے تحت اعلیٰ حضرت نے تفسیر لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا جب نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں گیا نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نوح تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، حالانکہ بیٹا تو تھا، بیٹا تھا نہیں نوح علیہ السلام کا، جب نوح کے ساتھ نہیں گیا اللہ نے کہا تیرا بیٹا ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو سید نبی کے ساتھ نہ چلے اللہ اس سید کی سیادات کی سلب کر لیتا ہے، وہ سید نہیں رہتا۔ اس لیے آج آپ اس چیز کو سوچیں، ہم کسی کے خلاف نہیں، لیکن جو رسول اللہ کی عزت پر پیرا نہ دے، جو ان کے ساتھ وفا نہ کرے، رب رب ہے وہ کام لے گا۔ یہ کوئی مت سمجھے، علامہ اقبال کہتا ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانوں سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اقبال کہتا ہے یہ ہمیں تاریخ میں بات ملتی ہے، جو خود کعبے کو بتوں کے پجاری تھے نا، کعبے کی حفاظت کے لیے وہ خود آ گئے، اللہ نے ان کو کلمہ پڑھا دیا، ان سے دین کا کام لے لیا۔ انہوں نے پوری دنیا پر پھر ترکیوں نے نہیں حکومت کی، انہی کے ساتھ تو رہتے تھے، منگولوں کے ساتھ وہی تو تھے، بعد میں کلمہ اللہ نے پڑھایا، پھر وہی جو مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے ساتھ دیواریں بناتے تھے، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے ساتھ وہ بڑے بڑے محل تعمیر کرتے تھے، سر کی کھوپڑیوں سے دیواریں بناتے تھے، اتنا قتل عام کیا انہوں نے مسلمانوں کا، بعد میں رب نے انہی کو کلمہ پڑھا کر ان سے دین کا کام لے لیا۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے تم دین کا کام نہیں کرو گے ہم اور قوم لے آئیں گے۔ رب اسلام کسی کا محتاج نہیں، اسلام کسی مولوی اور پیر کے سیدوں میرے جیسے سیدوں کے پیروں میں نہیں پڑتا، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ حضور نے جا کر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دی، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، حضور نے کسی کی منت نہیں کی مہربانی فرماؤ آ جاؤ۔ حضور کے پاس اس وقت صرف بلال تھے، ابو بکر صدیق تھے، حضور ان کو لے کر چل پڑے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا، مکے کے سردار نیچے کھڑے ہیں، بڑے بڑے صحابہ بھی نیچے کھڑے ہیں، پھر بلال کعبے کی چھت پر چڑھے ہیں۔ اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا، اس لیے آج اٹھیں، بس کریں، ان غیروں کے پیچھے لگ لگ کر آپ بہت کچھ ہم نے گوا دیا۔ پاکستان جو بچا ہوا ہے نا یہ داتا صاحب کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ وہ جیسے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جا رہے تھے نا، تو راستے میں درخت کے اوپر چڑیاں چوں 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 کر رہی تھی، آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، خلل آیا ذکر میں چڑیوں کی آواز کی وجہ سے، تو آپ جلال میں آ گئے بابا فرید گنج شکر، چڑیوں کی طرف دیکھ کر کہا اوے چڑیوں، او مرو مردیاں نہیں، وہ ساری چڑیاں مر گئی۔ آگے گئے، ایک کتا آپ کو بھونکنے لگا، جب آپ اس کی طرف ایسے دیکھنے لگے نا تو جن کا کتا تھا نا مائی صاحبہ بی بی جی تھی، باہر نکل آئی، انہوں نے اگر کہا بابا لگے دے چڑیاں مار دائیں ہیں، اس خیال کری کتا سائیاں لائی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جتنے بھی امریکہ اور امریکہ کے یار ہیں اور مودی کے یار ہیں، یورپ کے یار ہیں، فرانس کے یار ہیں، ہالینڈ کے یار ہیں، وہ یہ مت سمجھیں، اپنے یاروں کو بھی بتا دیں تسی لگے دے چڑیاں مارتے رہے ہو، پاکستان محمد عربی دے غلامت ہے، اے پاکستان سائیاں والا ہے، اے داتا علی اجمیری سائیں نے، اے بابا فرید سائیں نے، اے سائی بہاو الدین زکریا نے، اے سائی پیر مہر علی شاہ نے، اے سائی خواجہ شاہ سلیمان تونسوی نے، اے سائی قبلہ عالم نور محمد مہاروی نے، اے سائی جڑے ہیں نو پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نے، اے سائی جڑے ہیں سید خلیل احمد قادری، سید ابو الحسنات قادری، ان کے سائیں شاہ احمد نورانی، اس کے جو سائیں عبدالستار خان نیازی، اس کے سائیں بابا امیر المجاہدین خادم حسین رضوی ہے۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ پاکستان کی طرف کوئی آنکھ دیکھے گا اس کی آنکھ نکال کر رکھ دیں گے ہم۔ پاکستان انشاءاللہ تا صبح قیامت سلامت رہے گا اور اس کے دشمن سارے نیست و نابود ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے کیوں جو حضور کو یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں، حضور کو پاکستان ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئی تھی، حضور کو ہماری پیر ہم نے امام مہدی کی مدد کے لیے ہم نے جانا ہے، یہ ہماری نسلیں جائیں گی، یہ ڈکیٹ تو نہیں جائیں گے، انہوں نے پورا ملک بھی کھا گئے۔ اب پھر بابا جی کے جانے کے بعد اب پھر اعلان کر دیا کہ اسلام آباد کے اندر دوبارہ وہی جو مندر رکا تھا پھر مندر بنائیں گے۔ تم نے کیا سمجھا؟ نہیں، بابا ہمیں نظریہ دے کر گیا ہے، اور غازی علم الدین کا چھرا ویسے کے ویسے پڑا ہے، ممتاز قادری کی گن بھی ویسے پڑی ہے، جو رسول اللہ کی طرف کوئی آیا تو غازی ممتاز بننے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے آج اٹھیں، بس کریں، علامہ اقبال اپنے بچوں کو پڑھائیں، قرآن کی تعلیم دلائیں، اسلام پڑھائیں۔ قیامت والے دن یہ ایک تلخ حقیقت ہے، ہم ڈاکٹر کے غلام ہیں، انجینئر کے غلام ہیں، جو رسول اللہ کا غلام ہے
ہم اس ڈاکٹر کو بھی نہیں مانتے جو حضور کے خلاف باتیں کرے یا دین کے خلاف بات کرے، یا انجینئر بھی حضور کے خلاف دین کے خلاف بات، ہم اس کو جانتے ہی نہیں۔ لیکن یہ بات ایک تلخ حقیقت ہے، قیامت والے دن 10 بندے حافظ ہی بخشوائے گا۔ آج جو ہم حفاظ کی توہین کرتے ہیں نا، حافظ قرآن کی توہین کرتے ہیں، قیامت والے دن سورج سے زیادہ روشنی والا اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا اور اس کو تاج پہنایا جائے گا، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی، اور عالم دین ہی ہوگا، وہاں حضور کے غلاموں کی شان ہوگی۔ یہ کوئی مت سمجھے کسی کی اپنی ادھر، وہاں حضور کے غلاموں کی شان ہوگی، حضور کی وجہ سے ہوگی۔ بس کرے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے۔ بس میں آخری بات آپ کو سناؤں، آج ہم حضور کے دین کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے نا، لیکن ہندو بھی حضور کے دین کے ساتھ کام کرے نا، حضور ان کو بھی نہیں چھوڑتے، کلمہ حضور ان کو بھی پڑھا دیتے ہیں۔ ہم سے تو مسلمانوں سے تو وہ کھوتا بھی اچھا۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے پوچھا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام یزید ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے بھی جانتا ہے، کھوتے سے کہا، گدھے سے۔ وہ گدھا بول پڑا، اس نے کہا ہوا رسول اللہ وہ خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ ہمارے علاقے میں جس بچے کو سبق یاد نہ ہو نا سرکی میں، اوے کھوتے دماغ دیں، پتے کو کچھ سمجھ ہی نہیں بھی آندی، وہ کھوتے دے دماغ گئی۔ مطلب جس بچے کو سرکی علاقے میں سبق، اس کو یہ مثال، مطلب اس کو عقل ہی نہیں۔ حضور نے پوچھا مجھے جانتا ہے، اس نے بھی کہا ہوا رسول اللہ وہ خاتم النبیین۔ حضور نے پھر اسے عزت کیا دی۔ حضور کے ساتھ وفا کھوتا بھی کر جائے نا، حضور نے اس کا نام رکھ دیا یافور۔ اور حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں نا، حدیث میں علماء نے محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا نام حضرت یافور۔ بتاؤ کھوتا نبی کے ساتھ وفا کرے، کتابوں میں نام حدیث کی کتابوں میں آ جائے حضرت یافور۔ ہم کلمہ پڑھ کر، امتی کہلوا کر، اشرف المخلوقات ہو کر، اگر حضور کی غلامی میں نام نہ لکھوا سکیں، پھر مجھ سے وہ کھوتا ہی اچھا، ہم سے پھر وہ کھوتا ہی اچھا جو حضور کے ساتھ وفا کر کے نام لکھوا گیا۔ اس لیے آج بس کریں۔ وہ ہندو تھا ایک، میں بس آخری بات، گوگل کے اوپر آپ جا کر لکھیں نا، جو نیٹ چلاتے ہیں اس کے اوپر آپ جا کر لکھیں دلو رام، ایک ہندو تھا، حضور کی نعتیں پڑھتا تھا۔ حشر میں رحمت للعالمین کے یہ معنی کھلے، یہ اس نے شعر لکھا، حشر میں رحمت للعالمین کے یہ معنی کھلے، غل ہوا، شور برپا ہو گیا۔ کہتا ہے جب حضور کی رحمت للعالمین کے معنی کھلے نا تو پوری قیامت میں قیامت والا دن شور برپا ہو گیا۔ کیا؟ حشر میں رحمت للعالمین کے یہ معنی کھلے، غل ہوا کہ ہندو بھی ہے شافی روزے جزا کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے بھی یہ بھی شور برپا ہو گیا، بھی ہندو کو بھی حضور جنت میں لے کر جا رہے ہیں، وہاں شور برپا ہو گیا۔ کہتے ہیں ہندو حضور کی نعتیں لکھتا، ہندوؤں کے بازار میں کھڑے، اور یہاں پر بیٹھ کر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کر لوگ سوچتے ہیں یہ مولویاں دا نعرہ ہے۔ اور میں کہ مولوی نو چھڈ، حضور دا نعرہ لال ہے۔ مولوی نو چھڈ لبیک یا رسول اللہ، حضور واسطے ہی لال ہے۔ مولوی نو چھڈ، ادھر ہم سوچ کے ڈر کے یہ پولیس سنا رہی ہے، یہ وہ نہ ہو جائے، ہم یہاں ڈرتے ہیں۔ تو وہ ہندو تھا، ہندوؤں کے بازار میں کھڑے ہو کر حضور کی زور زور سے نعتیں پڑھتا، کوئی اسے پتھر مارتا، کوئی تھپڑ مارتا۔ شام کو لو لوہان ہو کر آتا، بیٹیاں کہتی ہے ابا جب تو کلمہ نہیں پڑھتا تو پھر تو نے کیوں ان کا نام لیتا ہے جب کلمہ پڑھا ہی نہیں؟ اس نے کہا بس ان سے عشق ہو گیا ہے۔ روز جاتا، روز مار کھاتا آتا، زندگی گزر گئی۔ امتحان تو پھر ساری زندگی ہوتے ہیں، یہ کوئی مت سمجھے کہ ایک تھوڑا سا امتحان ہے جو بندہ پاس کر گیا میں عاشق رسول بن گیا۔ آخری دم تک امتحان آتا ہے، شیطان آخری وقت تک بھی آ کر بندے کو بہکاتا ہے، آخری وقت تک امتحان رہتا ہے۔ ساری زندگی ماریں کھاتا رہا، یہاں تک کہ آخری وقت ہے، ڈیتھ بیڈ کے اوپر چارپائی کے اوپر پڑا ہے، نہ یہ ٹانگ ہلتی ہے، نہ یہ ہلتی ہے، نہ یہ ہاتھ، نہ یہ ہاتھ، ابھی روح نکلنے والی ہے۔ بس ایسے لگتا ہے جسم کا ایک عضو ہلتا بھی نہیں ہے، ایک عضو نہیں ہلتا، بس ایسے پڑا ہوا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ بیٹھے کیا دیکھتے ہیں، اس کے نیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ جلدی سے ایسے جمپ لگا کر اپنی چارپائی سے اترا، جو ہل بھی نہیں سکتا تھا، جمپ لگا کر اترا، دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ لی۔ لوگوں نے کہا اے تو ہل نہیں سکتا تو تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا جس کملی والے کی ساری زندگی نعتیں پڑھی ہیں وہ کملی والا آ گیا، وہ کملی والا حضور کے ساتھ وفا کرے۔ بس یہ نہیں ہے کہ غیروں کے بھی کنارے لگائے ادھر کا میں حضور عاشق بھی ہاں۔ صحابہ نے کبھی بھی نہیں کہا ہم عاشق رسول ہیں، صحابہ نے عشق کر کے بتایا یہ عاشق ہوتا ہے۔ نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، انہاں جان نثارا ورگا، نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا انہاں چار یارہ ورگا۔ ہاں صحابہ تھے، انہوں نے سب کچھ لٹا دیا۔ ہم یہاں پر حضور اگر امت کا یہ موقف ہوتا نا تو حضور کی ذات کے بارے میں کوئی لڑائیاں نہ کرتا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور کے ساتھ جا رہے، منافقوں کی بستی سے گزرے، عبداللہ بن ابی بول پڑا، کہا یا رسول اللہ آپ کا جو گدھا ہے نا جس پر آپ سوار ہو کر جا رہے ہیں، مجھے اس گدھے میں سے بدبو آتی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ جلال پہ آ گئے، پہلے تو اس کے ساتھ لڑے، بعد میں اس کو مارا بھی صحیح،
بعد میں اس کو کہا ہے تو حضور کے گدھے کے بارے میں بات کرتا ہے، واللہ لحماری کا اطیب ریحا منکا، فرمایا کہ خدا کی قسم، امام جلال الدین سیوطی نے یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں آپ نے کہا ہے خدا کی قسم مجھے اس گدھے کے پیشاب میں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ جب حضور کی سواری کے پیشاب کے برابر پوری امت نہیں تو پھر بھی حضور کے ذات کے بارے میں باتیں کرے، صحابہ کے بارے میں باتیں کرے، اہل بیت کے بارے میں باتیں کرے؟ نہیں۔ وہ دلرام جو تھا نا، اس کا کیا ہوا؟ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، حضور نے آ کر دلرام کو کلمہ پڑھایا، جانے لگے، حضور کو فرمایا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیا، مسلمانوں والا نام تو دے۔ اس کا کہتے ہیں نیٹ کے اوپر بھی اس کی لاہور کے اندر قبر آج بھی موجود ہے، اس کا نام حضور نے رکھا کوثر علی کوثری، کوثر علی کوثری اس کا نام رکھا حضور نے۔ حضور چلے گئے، اس کی روح قبض ہو گئی۔ ہندو تو نہیں دیکھ رہے تھے نا، ہندوؤں کی آنکھیں تو نہیں تھی، انہوں نے اٹھایا، لکڑیاں رکھ دی، اس کا جسم رکھ دیا، اوپر لکڑی رکھ دی، آگ لگا دی، لکڑیاں جلتی نہیں، آگ لگتی رہی، لکڑیاں جلتی نہیں، آگ لگتی رہی، لکڑیاں جلتی نہیں، آگ لگتی رہی، دلرام کا ایک بال بھی نہ جلا، ایک بال بھی دلرام کا نہ جلا۔ یہ تو ہے حضور کا وہ جو ہندو تھا، کلمہ پڑھا آخر میں، اس کا ایک بال نہیں جلا۔ آج کوئی صحابہ کے بارے میں بھونکے، کوئی صحابہ کے بارے میں باتیں کرے، اس کو اپنی اوقات دیکھنی چاہیے۔ جو تجھے تو استنجے کا سنت طریقہ نہیں آتا، انگلیاں کیسے رکھتے ہیں، سردیوں کا کیا طریقہ ہے، گرمیوں کا کیا طریقہ ہے، مردوں کا کیا طریقہ ہے، عورتوں کا کیا طریقہ ہے، تجھے یہ نہیں پتا تو صحابہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ 6 کلمے تجھے نہیں آتے تو صحابہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ میں نے عالم خیال میں آگ سے پوچھا، میں نے کہا آگ اگر تو بھڑک اٹھے، تو بھڑک اٹھے پوری بستی جلا دے، بھڑک اٹھے شہر جلا دے، تو بھڑک اٹھے پورا ملک جلا دے، تو اگر اور بھڑک اٹھے پوری دنیا جلا دے، دلرام کا ایک بال تو نے کیوں نہیں جلایا؟ آگ نے کہا اے شاہ صاحب آپ نے سنا ہوا نہیں ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا ہو صحیح کوئی محمد عربی کا غلام۔ اس لیے بس کریں، حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں، رسول اللہ کا دین ہی ہے جو آپ کو عزت دے گا۔ نوجوانوں کی جوانیاں جو ہیں وہ ٹک ٹاک کے لیے نہیں، یورپ کی غلامی کے لیے نہیں، امریکہ کی غلامی کے لیے نہیں، فرانس کی غلامی کے لیے نہیں، ہالینڈ کی غلامی کے لیے نہیں، انگریز کی غلامی کے لیے نہیں۔ نوجوانوں کی جوانیاں نبی کی عزت و عظمت کے لیے ہیں، جوانوں کی جوانیاں کشمیر کی بچیوں کو بچانے کے لیے ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کروانے کے لیے ہیں، جوانوں کی جوانیاں قرآن کی عظمت کے لیے ہیں، جوانوں کی جوانیاں مسجدوں کی عزت کے لیے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہور الاتی ہے مجھے جوانوں کی تن آسانی، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔ آج ہم انگریز کے پیچھے لگ گئے جنہوں نے ہمارا قرآن جلا دیا، جنہوں نے قرآن کو لیٹرینوں میں ڈال دیا، ہم نے محمد بن قاسم کو چھوڑ دیا اور مسٹر چپس یاد کرنا شروع کر دیا۔ ہم انگریز کے اتنے غلام ہو گئے۔ اقبال کی سنو، علامہ اقبال کہتے ہیں آب ہیواں از دم خنجر طلب، از دہان از دہا کوثر طلب، سنگ اسود از در بتخانہ خا، نافع مشک از سگے دیوانہ خا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تیری گردن خنجر سے کٹ جائے پھر بھی تو زندہ رہے، یہ ہو سکتا ہے۔ کہتا ہے گردن کٹ جائے پھر بھی تو زندہ رہے، یہ اقبال قلندر لاہوری کہہ رہا ہے، پھر بھی تو زندہ رہے، یہ ہو سکتا ہے۔ آگے علامہ اقبال کہتے ہیں از دہان از دہا کوثر طلب، کہتے ہیں از دہا کے منہ سے تجھے کوثر میٹھا شربت مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سونپ کے منہ سے تجھے زہر کی جگہ جام شیری جیسا میٹھا شربت مل جائے، ہو سکتا ہے یہ۔ آگے کہتے ہیں سنگ اسود از در بت خانہ خا، کا بت خانے سے تجھے حجر اسود جیسا پاک پتھر مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے کہتا ہے علامہ اقبال نافع مشک از سگے دیوانہ خا، کہا پاگل کتے کے منہ سے تجھے مشک اور عنبر کی خوشبو مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے جو اقبال نے بات کی ہے سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کیف حق رازی کافر مجوئے۔ اقبال کہتا ہے کافروں کی تعلیم پڑھ کر، کافروں کی غلامی کر کے، یہودیوں کا نام لے کر، ان کی غلامی کر کے، ان سے متاثر ہو کر بندہ کہے میں عاشق رسول ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہو یورپ کا غلام کہے میں عاشق رسول ہوں، اقبال کہتا ہے نہیں 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 نہیں، محمد عربی کا غلام وہ ہے جو صحابہ کے پیچھے چلے، محمد عربی کا عاشق وہ ہے جو داتا صاحب کے پیچھے چلے، عاشق وہ ہے جو بابا فرید کے پیچھے چلے، عاشق وہ ہے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پیچھے چلے، عاشق وہ ہے جو امام ربانی مجدد الف ثانی کے پیچھے چلے۔ اس لیے بس کرے، علامہ اقبال کہتے ہیں تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہور الاتی ہے مجھے جوانوں کی تن آسانی، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔ آگے اقبال کہتا ہے نہ ڈھونڈ اس کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ اقبال کہتا ہے تیرے پاس امیری بھی آ جائے، بادشاہت بھی آ جائے، پاکستان کا وزیر اعظم بھی بن جائے، لیکن مولا علی والی جب پاور ہی نہیں تو پھر کس چیز کا تو وزیر اعظم؟
ریاست مدینہ کی تو بات کرے اور ادھر مندروں کی تعمیر کروائے. مسجد تم نے ایک نہیں بنوائی آج تک. کبھی مسجد کی ٹوٹی بھی آ کر لگوائی وزیر اعظم نے ادھر. مندروں کی افتتاح کے لیے تو دوڑتے پھر رہے ہیں, سکھوں کے گردوارے کے لیے تو دوڑتے پھر رہے ہیں. وہاں پر 1.5 لاکھ روپیہ اس سال حج کا بڑھا دیا, اس سال 1.5 لاکھ روپیہ حج کا بڑھا دیا. اور ادھر سے سکھوں کے لیے بارڈر کھول کے کہا تم فری آؤ, مفت آؤ, مفت جاؤ, مفت آؤ, مفت جاؤ. ہمارے علاقے کا شاعر ہے, وہ کہتا ہے عجب قانون ہے ظفر ہی ملک دے وچ, عجب قانون ہے ظفر ہی ملک دے وچ, گستاخیں کو معافی تے عاشق کو پھانسی. گستاخان رسول کو یار 1929 میں غازی المدین پھانسی پر لٹک جائے, انگریز کا دور ہو, اور پاکستان میں ممتاز قادری بھی کلمے کی بنیاد پر پاکستان بنا ہو, پھر بھی ممتاز قادری پھانسی پر بڑھ جائے. بتاؤ پھر انگریز میں اور تم میں کیا فرق رہا؟ ہم پاکستان بننے سے پہلے بھی انگریز کے غلام, بننے کے بعد بھی اب بھی تو غلام ان کے ہیں. جو امریکہ چاہتا ہے وہی پاکستان میں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کرونا آ گیا جی ہر چیز مسجدیں بند کر دو, فاصلے رکھ لو. بتاؤ میرے آقا نے کوئی نماز, حضور کے دور میں بیماریاں نہیں آئیں, طاعون نہیں آیا حضور کے دور میں. آدھی حدیثیں مولویوں نے بیٹھ کر ممبروں پر بیان کی. اعلیٰ حضرت نے پوری حدیث بیان کی کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ جناب حضور کے پاس ایک بندہ آیا, وہ بیمار تھا طاعون کا, حضور نے کہا واپس چلا جا. آدھی حدیث بیان کر کے کہا کہ وہ واپس چلا گیا. میں نے کہا حضور نے واپس اس کو بلوایا بعد میں. حضور نے کہا تیری بیماری کی وجہ سے میں نے اس لیے تجھے بھیجا تھا, کسی ایک بندے جو وہاں پر مجلس میں بیٹھے تھے کوئی کراہت محسوس کرتا اور تجھے تکلیف ہوتی, تجھے تکلیف سے بچانے کے لیے میں نے بھیجا ہے واپس. پھر حضور نے اس کو ساتھ بٹھایا, اس کے ساتھ کھانا کھایا. جس پیالے میں اس نے پانی پیا, حضور نے اس جگہ سے لگا کر اپنا منہ مبارک پانی پیا. سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی آئی طاعون کی بیماری, کوئی فاصلہ نہیں. میرے آقا نے فرمایا بتائیں ہمارے لیے ہمارے لیڈر کی بات زیادہ اہمیت کے قابل ہے یا رسول اللہ کی بات؟ لیکن ہم نے اپنے لیڈروں کی بات کو یقین کیا ہوا ہے. حضور نے جب فرما دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہاتھ دھوو, کوئی بیماری نہیں فرمایا حضور نے. پھر تو ہم امریکہ کی غلامی نہیں کر رہے, سینیٹائزر یوز کرو جہاں جاؤ. کوئی ایک بندہ بتائے نا دیہات میں جو رات دن پھوسیاں اٹھاتا ہے, گوبر اٹھاتا ہے, اس کو بھی کرونا لگا ہے؟ جو دن میں 1000 مرتبہ دھانتے کرونا تو ان کو لگا ہوا ہے. میرے آقا کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا مومن جیسا گمان کرتا ہے اللہ ویسا کرتا ہے. جس کو گمان ہے او مینوں کرونا ہو جائے گا. ہمارے ایک سید صاحب ہیں, بڑے نیک آدمی ہیں, وہ مجھے ملے, وہ مجھے کہتے ہیں لبیک والا ہو, اندر سے خالص لبیک یا رسول اللہ کا ماننے والا, حضور کا غلام ہو, سچا عاشق ہو, لبیک والا, حضور کی عزت کے لیے نکلتا ہو. کہتے جب اگر اس کو کرونا ہو گیا تو پھانسی پر مجھے لٹکا دینا, اب پھانسی پر مجھے لٹکا دینا. یہاں اندر سے یہ نہیں, بابا جی کی مسجد میں تو کوئی فاصلہ نہیں, کوئی کرونا کی بیماری نہیں آئی. پاکستان میں مسجد تو صرف ایک ہی بچی, وہ ہمارے بابے کی تھی, جنہوں نے فاصلہ رکھ کر نے کہا ہم نے انگریز کی غلامی نہیں, ہم نے رسول اللہ کی غلامی کرنا. بتوں سے تجھ کو امیدی, علامہ اقبال کہتا ہے بتوں سے تجھ کو امیدی, خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. کہتے ہیں اور مجھے بتا کافری کیا ہے. اس لیے بس کریں, حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں, رسول اللہ کی غلامی کریں, اس کے علاوہ کوئی. میں نے ایک بار آپ کو نہیں کہا مجھے مانے, میں ایک بار بھی میں نے نہیں کہا. میں حضور غوث پاک کے در کا ادنا سے ادنا سے ادنا سے ادنا سے بھی 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 ادنا کتا ہوں. ہماری کوئی حیثیت نہیں, لیکن ہم نے در رسول آپ کو کہا ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. قبر میں بھی فرشتے یہی پوچھیں گے ما کنت تقول فیہا, ان کے بارے میں کیا کہتا رہا, بتا. 2 سوالوں پر پاس نہیں ہوگے, ایک سوال پر پاس ہوگے. ادھر کہنا پڑے گا ہم ممتاز قادری کو پھانسی دینے والوں کے ساتھ کھڑے رہے, ختم نبوت کے غدار عاصی ملونہ کو بتوں کے پجاری, سکھوں کے گردوارے کے ساتھ, اور جنہوں نے حضور کی غلامی کی ہوگی وہی کہیں گے ہم کہا کرتے تھے بلغ اللولا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی سلو. وہی کہیں گے ہم کہا کرتے تھے لبیک یا رسول اللہ, وہی کہیں گے ہم کہا کرتے تاجدار خدمت, وہی کہیں گے ہم فیض آباد جا کر من سبا نبیین کے نعرے لگاتے تھے. اس لیے اب آپ کو ہماری طرف سے دعوت ہے 3 جنوری کو, 3 جنوری صبح 9 بجے, 3 جنوری صبح 9 بجے ٹائم سے آپ نے پہنچنا ہے. گرینڈ بیٹری سٹاپ, چوک یتیم خانہ, جامع مسجد رحمت اللہ العالمین کے باہر روڈ کے اوپر. بابا جی ہمارے مرشد, ہمارے قائد, شیخ الحدیث و تفسیر حافظ علامہ خادم حسین رضوی, ان کا چہلم ہے. آپ سب نے وہاں پر آنا ہے, آپ کو دعوت ہے. اور آگے ہمارے امیر محترم جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی, انشاءاللہ ہم نے ان کی قیادت میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. وہ ہمیں بلائیں گے, پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ جانا ہے. وہ کہیں فیض آباد آؤ تو اس دفعہ فیض آباد پہلے بھی انہوں نے روکا ہے,
2800 कंटेनर लगा कर, रोड बंद करके, गलियां बंद करके, लड़कों को उठाकर घरों में छापे मार के, ट्रेनें रोक कर, बसें रोक कर, इन्होंने कहा लब्बैक वाले होन नहीं आ सकते। मैंने कहा मोमिनस इश्कस व इश्कस मोमिनस, इश्करा नामुमकिन है मामुमकिनस। दुनिया जिसे नामुमकिन समझे मोहम्मद अरबी का गुलाम करके दिखाता है। ये लो हम लियाकत मांगा गए। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। आज नारे खत्मे नबूवत। आखिरी शेर पढ़कर मैं बात खत्म कर रहा हूं। हमारे बाबा जी कहते थे, जिन्होंने लखा लखा मुरीद, आस्ताने, मस्जिदां, ओ इतने लोग, इतनी ताकत, इतना पैसा, फिर भी हुजूर की इज्जत पर पैर ना दे सके। जिन्हें यार खरीद ना कीता, जिन्हें यार खरीद ना कीता, ओए मौलवी होंदियां पल्ले। जिन्हें यार खरीद ना कीता, मौलवी होंदियां पल्ले। इत्थे उथे दोई जहानी पैने उन्होंने खले। जिन्हें सारी जिंदगी मौलवियों पीरों ने हुजूर के नाम का खाया, वफा नहीं की। लाखों मुरीद भी करोड़ों रुपए रोजाना के कमाते भी हैं, करोड़ों कमाते हैं, लेकिन नबी की इज्जत के लिए 1 रुपया नहीं खर्च कर सकते। रब कबूल ही नहीं करता। रब 10 रुपए गरीब के कबूल करता है, और रब है, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है। ये इस्लाम को, ये हमें हर चीज की जरूरत है। कहते जिन्हें यार खरीद ना कीता, मौलवी होंदे पल्ले। इत्थे उथे दोई जहानी पैने उन्होंने, तो जिन्हें यार खरीद जा कीता, मुल ना होंदे पल्ले। फैजाबाद में हमारे पास तो कोई गधे नहीं थी, ना कोई हमारे पास छोटे थे। हाँ फकीर बेनियाम, ऐसे खाली हाथों से हमने गनों वालों के साथ लड़ा नहीं, उन्होंने लम्हा पाया नहीं। 2017 ये तो करूने उला की याद ताजा नहीं की, साहबा की, जो तलवारें लेकर 3-3 लाख की फौज से 60-60 बंदे लड़ पड़ते थे। खालिद बिन वलीद 60 बंदे लेकर 60,000 से लड़ पड़े। वो साहबा की याद ताजा नहीं हुई। जिन्हें यार खरीद जा कीता, मुल ना होंदे पल्ले। इत्थे उथे दोई जहाड़ी बल्ले बल्ले बल्ले। यहां भी बल्ले बल्ले लोग व्हील चेयर चूमते थे। जब इस दुनिया से गए मीनारे पाकिस्तान में भी बल्ले बल्ले। ये तो इनको कैमरों ने देखा कि 1,70,00,000 बंदे कहते हैं, मीडिया वाले कहते हैं 1,70,00,000। मैंने कहा ये तो तुम कह रहे हो, हमारी तादाद तो गिनती में ही नहीं है। हम तो कहते हैं करोड़ों में थे, इससे भी ज्यादा थे। लेकिन एक बात और भी है, ये तो 1,70,00,000 बंदा वो था जिनको तुम्हारी आंख ने और तुम्हारे कैमरे ने देखा, जिनको ना तुम्हारा कैमरा देख सकता है ना तुम्हारी आंख देख सकती है। अगर पीर सैयद दीदार अली शाह साहब फरमाते हैं इल्मुद्दीन के जनाजे पर हुजूर आए, मुमताज कादरी के जनाजे पर हुजूर आए, आबिद अब्दुल रहमान चीमा के जनाजे पर हुजूर आए, तो नमूसे रिसालत के पहरेदार जो व्हील चेयर पर बैठकर पूरी दुनिया से टक्कर ले रहा था, उनके जनाजे पर नहीं आए होंगे। जब हुजूर आए होंगे, साहबा नहीं आए होंगे, सारे नबी नहीं आए होंगे, गौसे आजम नहीं आए होंगे, दाता अली हजवेरी नहीं आए होंगे, सारे आए होंगे। इसलिए उसके साथ ही गौसे आजम है जो हुजूर की इज्जत का वफादार है, जो नमूसे रिसालत का पहरेदार है। इसलिए आज उठे, मेरी दस्त बदस्त आपसे यही गुजारिश है, हुजूर के दीन के लिए खड़े हो, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का साथ दे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा आकर रहेगा। कोशिश हमने करनी है, हमारा काम है कोशिश करना। लाएगा तो रब, ये हमें नहीं आने देते, ये नहीं आने देते। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की खुफिया तदबीर हमें ले आएगी इंशाअल्लाह। दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला मैंने जो बातें की है मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बर्मा, शाम, कश्मीर, फलस्तीन, इराक, चाइना, भारत, जितने भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, अल्लाह उनकी गबाना मदद फरमाए। अल्लाह हमें मदद की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हमारी बहन को रिहाई अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए आसानियां पैदा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें गैरत अता फरमाए। अल्लाह हमारे अमीर, हमारे कायद, हमारे मुर्शिद, हमारे लीडर हाफिज अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, अल्लाह उनकी कब्र पर मजीद करोड़ रहमतों का नुज़ुल फरमाए। हमें उनके मिशन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपने अमीर मोहतरम साद बिन खादिम हुसैन रिजवी का दस्ते बाजू बनने की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि आलो हो कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, धार में इस्म मोहम्मद से उजाला कर दे। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरे देश से तो मुस्तफवी है। आमीन। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।